ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی یونٹ نمبر 5 وومن امپاورمنٹ تھرو انٹرپرینورشپ اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن کریں گے۔ وومن امپاورمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ خواتین کی خود مختاری، ٹھیک ہے۔ امپاور کہتے ہیں طاقت دینا، ان کو اختیار دینا۔ کس کے ذریعے؟ انٹرپرینورشپ کے ذریعے۔ انٹرپرینورشپ کسے کہتے ہیں؟ کاروبار کرنے کی صلاحیت کو کہہ سکتے ہیں آپ، کارجوئی کو کہتے ہیں، یا کاروباریت کو۔ تو کاروباریت کے ذریعے خواتین کو با اختیار بنانا یا خود مختار بنانا۔ پہلا پیراگراف ہے، انٹرپرینورشپ ریفرز ٹو دا پروسیس آف سٹارٹنگ، مینیجنگ اینڈ گروئنگ اے بزنس وینچر۔ وینچر کہتے ہیں منصوبہ، بزنس کوئی کاروباری۔ تو انٹرپرینورشپ کسی بھی کاروباری منصوبے کو شروع کرنے، مینیجنگ سنبھالنے یا انتظام کرنے، اینڈ گروئنگ اور اس کو ترقی دینے کے عمل کا نام ہے۔ انٹرپرینورز جو کاروباری افراد ہوتے ہیں، انٹرپرینورز آر دی انڈیویجولز، وہ کاروباری افراد ہوتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی، جو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اپرچونٹیز، مواقع، ٹیک کیلکولیٹڈ رسک، محتاط طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ رسک لیتے ہیں، اینڈ برنگ دیئر انوویٹیو آئیڈیاز ٹو لائف، اور جو ہے اپنے جو جدتی خیالات ہوتے ہیں یا ان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ دے کریٹ پروڈکٹس اور سروسز، وہ بناتے ہیں اشیاء یا خدمات، ٹو میٹ مارکیٹ ڈیمانڈز، جو مارکیٹ کے مطالبات ہوتے ہیں، کوئی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ سالو پرابلمز، مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو اکنامک گروتھ، اور جو معاشی ترقی ہوتی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ انٹرپرینورشپ از ناٹ لمیٹڈ ٹو اینی اسپیسیفک فیلڈ، جو کاروباریت ہوتی ہے وہ کسی خاص شعبے تک محدود نہیں ہوتی۔ اٹ کین رینج فرام اسمال ہوم بیسڈ بزنسز ٹو لارج کارپوریشنز، یہ جو ہے ہو سکتی ہے جو چھوٹے گھریلو کاروبار ہوتے ہیں ان سے بڑی جو کارپوریشنز ہوتی ہیں، جو انڈسٹریز ہوتی ہیں، ان تک۔ دوسرا پیراگراف ہے، فار وومن، عورتوں کے لیے انٹرپرینورشپ آفرز مور دین جسٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس، جو عورتیں ہیں ان کے لیے یہ کاروباریت جو ہے یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس، مطلب جو مالی آزادی ہے یا معاشی آزادی ہے، اس سے کئی زیادہ ان کو کچھ فراہم کرتی ہے۔ اٹ امپاورز دیم ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر فیوچر، وہ ان کو طاقتور بناتی ہے، با اختیار بناتی ہے اپنے مستقبل کو قابو کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے۔ چیلنج سوسائٹل نارمز، جو معاشرتی یا سماجی روایات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اینڈ بیکم لیڈرز ان دیئر کمیونٹیز، اور ان کو قائد بنانے کے لیے ان کے معاشروں میں یا سماج میں۔ تھرو آؤٹ ہسٹری، تاریخ میں، there have been many examples of women، تاریخ میں کئی جو ہے عورتوں کی مثالیں موجود ہیں، who embraced entrepreneurship، جنہوں نے کاروباریت اختیار کی، جو کاروبار ہیں ان کو شروع کیا، ٹو اچیو سکسیس، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اینڈ بریک سوسائٹل بیریئرز، اور جو سماجی رکاوٹیں ہیں ان کو توڑنے کے لیے۔ تیسرا پیراگراف ہے، ون آف دی ارلیسٹ اینڈ دی موسٹ سگنیفیکنٹ ایگزامپلز آف اے سکسیسفل وومین، جو سب سے شروع میں سب سے پہلی اور سب سے اہم جو مثال ہے کامیاب عورت کی، کامیاب جو انٹرپرینور عورت ہے، مطلب کامیاب جو تاجرہ ہے، از حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ اے پرومیننٹ بزنس وومن، ایک نمایاں تاجرہ، ایک تاجر عورت، فرام مکہ مکرمہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز ناٹ اونلی ون آف دی ویلتھیسٹ انڈیویجولز آف ہر ٹائم، حضرت خدیجہ نہ صرف اپنے اوقات کی جو ہے سب سے امیر ترین عورت تھی، بٹ شی واز آلسو نون فار ہز وزڈم، بلکہ وہ جانی جاتی تھی اپنی دانائی کے لیے، انٹیگریٹی، امانت داری کے لیے، اینڈ لیڈرشپ، اور جو ان کی قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان مینیجنگ، سنبھالنے میں، اے تھرائیونگ ٹریڈنگ بزنس، ایک پھلتا پھولتا ایک کامیاب تجارتی کاروبار۔ چوتھا پیراگراف ہے، دی اسٹوری آف حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ کی کہانی، ڈیمونسٹریٹس ہاؤ، ہمیں بتاتی ہے یا ظاہر کرتی ہے کہ کیسے، ایون ان اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، کہ جو مردوں کی مغلوب معاشرہ ہے، مطلب ایسا معاشرہ جس میں ڈومیننٹ کون ہے؟ مرد ہیں، ہر طرف جو ہے مردوں کی ہی چلتی ہے، ان کا جو ہے اثر و رسوخ زیادہ ہے، اس معاشرے میں
وومین کین تھرائیو تھرو ہارڈ ورک، عورت جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے سخت محنت کے ذریعے، انٹیلیجنس ذہانت کے ذریعے، اینڈ اسٹریٹجک تھنکنگ اور حکمت عملی والی سوچ کے ذریعے۔ شی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیئرفلی ایکسپینڈیڈ ہر ٹریڈنگ وینچرز، بڑے محتاط طریقے سے پھیلایا انہوں نے اپنے کاروباری منصوبوں کو، کنڈکٹنگ بزنسز اکراس ویریس ریجنز، اپنے کاروبار کا جو ہے استحکام کیا یا انتظام کیا، ان کو بڑھایا اکراس ویریس ریجنز، جو مختلف علاقے ہیں ان تک۔ ہر انفلوئنس ایکسٹینڈیڈ بیانڈ ہر ویلتھ، ان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ دولت سے بڑھ کے تھا، ٹھیک ہے، صرف ان کا اثر و رسوخ دولت تک نہیں تھا بلکہ اس سے بڑھ کے تھا۔ شی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیکیم اے سمبل آف امپاورمنٹ فار ادر وومین، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ علامت بنی، ایک نمونہ بنی، کس کے لیے؟ باقی عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کو با اختیار بنانے کے لیے۔ شوئنگ دیٹ جینڈر شوڈ ناٹ بی اے بیریئر ٹو سکسیس، یہ دکھاتے ہوئے کہ جو جنس ہوتی ہے، جو صنف ہوتی ہے، وہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کامیابی کے لیے۔ تو کامیاب بننے کے لیے جو جینڈر ہے، چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، یہ چیز جو ہے وہ رکاوٹ بننی نہیں چاہیے۔ عورت بھی کامیاب ہو سکتی ہے، مرد بھی کامیاب ہو سکتی ہے، شرط کیا ہے کہ وزڈم ہونی چاہیے، انٹیلیجنس ہونی چاہیے اور ہارڈ ورک ہونا چاہیے۔ ہر ایگزامپل ہیز انسپائرڈ جنریشنز آف وومین، ان کی جو مثال ہے اس نے متاثر کیا کئی نسلوں کو، آف وومین عورتوں کی، ٹو پرسیو جاری رکھنے کے لیے، دیئر انٹرپرینورل ڈریمز، ان کے جو کاروباری خواب تھے، ریگارڈلیس آف سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز، جو معاشرے کی توقعات ہوتی ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر، ریگارڈلیس ان کی پرواہ کیے بغیر، آف سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز سماجی توقعات کی۔ پانچواں پیراگراف ہے، ان ماڈرن ڈے پاکستان، جدید پاکستان میں وومین انٹرپرینورز، جو تاجرہ یا ہم کہہ سکتے ہیں عورت جو کاروبار کر رہی ہیں، عورتیں، آر پلینگ این انکریزنگلی امپارٹنٹ رول، وہ جو ہے بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہیں، ان ویریس سیکٹرز آف اکانومی، جو معیشت ہے اس کے مختلف شعبوں میں، فرام بسلنگ اربن سینٹرز لائک کراچی اینڈ لاہور، جو مصروف یا سرگرم شہری مراکز ہیں جیسے کہ کراچی اور لاہور، اس سے لے کر ٹو اسمالر ٹاؤنز اینڈ رورل ایریاز، چھوٹے جو قصبے ہیں اور دیہی علاقے ہیں، دیہاتی جو علاقے ہیں۔ وومین آر میکنگ اسٹرائڈز، عورتیں جو ہیں وہ پیش قدمی کر رہی ہیں، اسٹرائڈ کہتے ہیں لمبے لمبے قدم اٹھانا، مطلب کہ بہت جلدی سے وہ ترقی کر رہی ہیں، ان فیلڈز، ان میدانوں میں، سچ ایز، جیسے کہ فیشن، ٹیکنالوجی، فوڈ، ایجوکیشن اینڈ کرافٹس، تو یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں ان میں وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں۔ وومین لیڈ بزنسز، جو عورتوں کی زیر قیادت کاروبار ہوتے ہیں، مطلب ایسے کاروبار جن کو عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں، ہیو بیکم مور ویزیبل، وہ اور زیادہ جو ہے وہ نمایاں ہوئے ہیں، ود مینی فیمیل انٹرپرینورز، کئی جو کاروباری عورتوں کے ساتھ، فائنڈنگ سکسیس، جو ڈھونڈ رہی ہیں کامیابی، تھرو ڈٹرمینیشن اینڈ انوویشن، جدت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ۔ چھٹا پیراگراف ہے، سیورل انیشیٹیوز ہیو بین لانچڈ، کئی جو ہیں اقدامات وہ لگائے گئے ہیں، لانچ کیے گئے ہیں، مطلب شروع کیے گئے ہیں، ٹو سپورٹ، معاونت کے لیے یا مدد کے لیے، وومین انٹرپرینورز، اور جو کاروباری عورتیں ہیں ان کی سپورٹ کے لیے، ان پاکستان میں۔ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز، ایسے ادارے جو چھوٹی سطح پہ قرضے دیتے ہیں، آفر لونز، وہ لونز دیتے ہیں، مہیا کرتے ہیں لونز، پیش کرتے ہیں لونز، قرضے، ٹو ہیلپ وومین، عورتوں کی مدد کے لیے، اسٹارٹ اسمال بزنسز، تاکہ وہ اپنے چھوٹے کاروبار شروع کر سکیں۔ وائلڈ مینٹورشپ پروگرامز، جبکہ جو مینٹور کہتے ہیں ناصح کو نصیحت کرنے والا، ٹھیک ہے، سرپرست جو راستہ دکھاتا ہے، تو مینٹورشپ پروگرامز جو ہوتے ہیں نصیحت کرنے والے یا ان کو سکھانے والے جو پروگرامز ہیں، گائیڈ اسپائرنگ بزنس وومین ان ڈیولپنگ اسینشیل اسکلز، وہ رہنمائی کرتے ہیں جو اسپائرنگ، جو خواہشمند ہوتی ہیں، جن کی آرزو ہوتی ہے، عورتوں کی جو کامیاب ہونا چاہتی ہیں، ان عورتوں کی ان ڈیولپنگ اسینشیل اسکلز، جو ضروری مہارتیں ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے، ان کو پیدا کرنے کے لیے جو مینٹورشپ پروگرامز ہیں وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وومینز چیمبر آف کامرس آر آلسو پرووائڈنگ پلیٹ فارمز، جو عورتوں کی چیمبر آف کامرس جو ہے، چیمبر آف کامرس ایک تنظیم ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ سطح پہ بھی ہوتی ہے، صوبائی سطح پہ بھی،
جو انٹرپرنورز ہوتے ہیں، کاروباری افراد، ان کو سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ تو جو عورتوں کی چیمبر آف کامرس ہے آر آلسو پرووائڈنگ پلیٹ فارمز، وہ بھی جو ہے وہ مواقع فراہم کر رہی ہے فار فیمیل انٹرپرنورز، جو کاروباری عورتیں ہیں ان کے لیے، ٹو نیٹ ورک اینڈ شو کیس دیئر پروڈکٹس، تاکہ وہ اپنے کاروبار کو پھیلا سکیں اور جو ان کی اشیاء ہیں ان کو سیل کر سکیں یا ان کو اپنے پروڈکٹس کو پیش کر سکیں۔ 7واں پیراگراف ہے، ہاؤ ایور، تاہم، ڈسپائٹ دیز ایڈوانسز، ان تمام تر ترقیوں یا جدتوں کے باوجود، وومین اسٹل فیس سگنیفیکنٹ چیلنجز، عورتیں ابھی بھی جو ہے اہم مسائل کا سامنا کرتی ہیں، ان بیکمنگ سکسیزفل انٹرپرنورز، کامیاب کاروباری بننے میں۔ تو کامیاب کاروباری بننے میں ابھی بھی جو ہے کئی اہم مسائل کا وہ سامنا کرتی ہیں۔ 8th پیراگراف ہے، while many women in Pakistan are defying the odds، جو ڈیفائنگ دی آرٹس جو ہے یہ ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے ناممکن کو ممکن بنانا، مطلب مشکل حالات میں بھی کامیابی حاصل کرنا، جبکہ کئی جو عورتیں پاکستان میں ہیں وہ ناممکن کو ممکن بنا رہی ہیں، یا یہ آپ کہہ سکتی ہیں مشکل حالات میں بھی کامیابی حاصل کر رہی ہیں۔ دے آفن فیس سوسائٹل کانسٹینٹس، وہ اکثر جو ہے سامنا کرتی ہیں معاشرتی پابندیوں کا یا سماجی پابندیوں کا، دیٹ میک انٹرپرنورشپ مور چیلنجنگ، جو کاروباریت کو اور زیادہ مشکل بناتی ہیں۔ سم آف دی کامن آبسٹیکلز انکلیوڈ، کچھ جو مشترک مطلب جو ہر جگہ پائی جاتی ہیں رکاوٹیں، وہ مشتمل ہیں، وہ نیچے کچھ دی گئی ہیں جو آبسٹیکلز ہیں عورتوں کے کامیاب کاروباری بننے میں۔ تو سب سے پہلے ہے کلچرل ایکسپیکٹیشن، جو ثقافتی توقعات ہوتی ہیں، جو ہمارا معاشرہ توقع کرتا ہے عورتوں سے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان مینی پارٹس آف پاکستان، پاکستان کے کئی حصوں میں ٹریڈیشنل جینڈر رولز ڈکٹیٹ دیٹ، جو ٹریڈیشنل جو روایتی جنسی کردار ہیں، مطلب جیسے کہ مرد ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے یا ہدایت کرتا ہے دیٹ وومین شوڈ پرائرٹائز ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز، جو عورتیں ہیں ان کو پرائرٹائز کرنا چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے گھریلو ذمہ داریوں کو اور پروفیشنل گولز، پیشہ ورانہ مقاصد کے اوپر۔ تو زیادہ تر جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ عورتوں سے یہی چاہتے ہیں یا ان کو یہی کہتے ہیں کہ ان کی جو ترجیح ہونی چاہیے وہ گھریلو ذمہ داریاں ہونی چاہیے، نہ کہ پیشہ ورانہ مقاصد۔ دس کلچرل ایکسپیکٹیشن کریٹس بیریئرز فار وومین، یہ جو ثقافتی توقع ہے یا توقعات ہیں وہ پیدا کرتی ہیں رکاوٹیں فار وومین، عورتوں کے لیے، who wish to pursue entrepreneurial careers، جو اپنے کاروباری جو کیریئرز ہیں ان کو جاری رکھنا چاہتی ہیں، ایز دے آفن فیس criticism، جیسا کہ وہ اکثر جو ہے سامنا کرتی ہیں تنقید کا، اور لیک آف سپورٹ، یا عدم تعاون کا، ان کے ساتھ تعاون کی کمی ہوتی ہے، فرام فیملی، خاندان سے، اینڈ سوسائٹی، اور معاشرے سے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے بیریئر جو ہے لمیٹڈ ایکسیس ٹو ریسورسز، جو وسائل ہیں ان تک محدود رسائی۔ مینی وومین پارٹیکولرلی ان رورل ایریاز، کئی عورتیں خاص کر دیہی علاقوں میں رہنے والی، دیہاتوں میں رہنے والی عورتیں، ہیو لمیٹڈ ایکسیس ٹو فائنینشیل ریسورسز، ان کی محدود رسائی ہوتی ہے معاشی وسائل تک، ایجوکیشن، تعلیم تک، اینڈ نیٹ ورکس، اور جو کاروبار پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ شہروں میں پھیلے ہوتے ہیں تو ان تک رسائی ان کی نہیں ہوتی، کاروباروں کے جو جال پھیلے ہوتے ہیں ان تک۔ بینکس میں بھی ہیزیٹینٹ ٹو آفر لونز ٹو وومین، جو بینکس ہیں وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر سکتی ہیں یا ہچکچا سکتے ہیں ٹو آفر، قرضے پیش کرنے میں، لونز قرضے ٹو ویمن، عورتوں کو۔ تو بینک جو ہے وہ آسانی سے قرضے نہیں دیتے عورتوں کو، اینڈ بزنس ٹریننگ پروگرامز، اور جو کاروبار کے لیے تربیتی پروگرامز ہوتے ہیں، آر ناٹ آلویز ریڈلی اویلیبل، وہ ہمیشہ جو ہے آسانی سے موجود نہیں ہوتے۔ نیکسٹ ہے موبلٹی ایشوز، ٹھیک ہے، نقل و حرکت کے مسائل، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے بھی مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے لیے، اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وومین ان سرٹن ایریاز، عورتیں جو ہے کئی علاقوں میں فیس ریسٹرکشنز، وہ سامنا کر سکتی ہیں پابندیوں کا، آن دیئر موومنٹ، ان کی حرکت پہ، وچ کین لمٹ دیئر ایبلٹی ٹو میٹ کلائنٹس، جو محدود کر سکتی ہے ان کی صلاحیت کو کلائنٹ سے ملنے پہ۔ کلائنٹس جو ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں جن کو اپنی انہوں نے پروڈکٹ سیل کرنی ہوتی ہے، تو ان سے اگر نہیں ملیں گی تو ان کی جو کیا ہوگی انٹرپرنورشپ ہے وہ افیکٹ ہوگی۔
ٹریول فار بزنس یا کاروبار کے لیے سفر، اور ایکسیس مارکیٹس یا جو مارکیٹس ہیں ان تک رسائی۔ کلچرل نارمز اراؤنڈ موبلٹی، جو ثقافتی اصول ہیں یا طریقے ہیں موبلٹی کے متعلق، نقل و حرکت کے متعلق، میک اٹ ڈیفیکلٹ، وہ اسے مشکل بناتے ہیں، فار مینی وومین، کئی عورتوں کے لیے، ٹو مینیج دیئر بزنس افیکٹولی، اپنے کاروبار کو مؤثر طریقے سے یا مفید طریقے سے سنبھالنے میں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے کاروبار کو اگر اچھے طریقے سے چلانا چاہتی ہیں تو یہ موبلٹی کا اگر ایشو آ جائے تو وہ اس کو افیکٹولی چلا نہیں سکتی۔ لیگل اینڈ انسٹیٹیوشنل بیریئرز، جو قانونی اور ادارہ جاتی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مطلب بزنس کو جب رجسٹر کروانا ہو تو وہاں بھی مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے۔ رجسٹرنگ بزنسز اینڈ نیویگیٹنگ لیگل ریکوائرمنٹس، اپنے کاروبار کی رجسٹریشن کروانا یا جو قانونی تقاضے ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، ان کو ڈھونڈنا، نیویگیٹ کرنا، کین بی پارٹیکولرلی ڈیفیکلٹ فار وومین، وہ خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے، ڈیو ٹو فارمل ہرڈلز، جو رسمی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مطلب آفسز کے چکر لگانا، فیسز ادا کرنا، جو ہے ایفیڈیوٹ وغیرہ لگانا، تو یہ جو رسمی رکاوٹیں ہیں، اینڈ لیک آف گائیڈنس، اور جو گائیڈنس رہنمائی کی کمی ہوتی ہے تو یہ بھی بڑی مشکل ہو سکتی ہے عورتوں کے لیے۔ دیز بیریئرز کین میک اٹ ہارڈر فار وومین، یہ رکاوٹیں جو ہیں اور زیادہ جو ہے مشکل بنا سکتے ہیں عورتوں کے لیے، ٹو فارملائز، کہ وہ باضابطہ بنائیں، دیئر بزنسز، اپنے کاروبار کو، اور سیک لیگل پروٹیکشن، یا قانونی جو بچاؤ ہے یا حفاظت ہے اس کو ڈھونڈیں، فار دیئر وینچرز، اپنے کاروبار کے لیے۔ تو عورتیں چاہتی ہیں کہ اپنے کاروبار کو رجسٹر کروائیں، باضابطہ بنائیں، لیگل طریقے سے چلائیں، ان کو لیگل پروٹیکشن ملے، لیکن اس کے لیے جو تمام پروسیس ہوتا ہے وہ کرنا ان کے لیے ان کی گائیڈنس نہیں ہوتی، تو یہ ان کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ لیک آف سپورٹ نیٹ ورک، جو ایسے نیٹ ورک جو مدد کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک کاروبار کوئی چلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو جو ٹریننگ چاہیے، تو جو دوسرا بندہ ہے جو اس کو ٹرین کرے گا وہ یا تو دوسرے شہر میں ہوگا یا مرد ہوگا، تو پھر وہ عورتوں کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ ان لائک میل entrepreneurs who have access to established business networks، جو ہے ان لائک کہتے ہیں برعکس، جو میل entrepreneurs ہیں، مرد کاروباری حضرات ہیں، ان کے برعکس who have access to established business networks، جن کی رسائی ہوتی ہے established قائم شدہ جو کاروباری نیٹ ورکس ہوتے ہیں ان تک۔ مرد تو آ جا سکتے ہیں، کہیں دوسرے شہر میں بھی کوئی نیٹ ورک ہے تو وہاں جا کے سیکھ سکتے ہیں یا مختلف طریقوں سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ وومین آفن اسٹرگل ٹو فائنڈ مینٹرز، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر مشکلات کا سامنا کرتی ہیں مینٹورز ڈھونڈنے میں، سرپرست ڈھونڈنے میں، یا نصیحت کرنے والے جو ناصح ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں، اور رول ماڈلز یا رول ماڈلز کو ڈھونڈنے میں۔ دی ایبسینس آف سچ سپورٹ، جو ایسی معاونت یا مدد کی ایبسینس، غیر موجودگی، نہ ہونا، کین میک اٹ ہارڈر، یہ مشکل بنا سکتا ہے، فار دیم، ان کے لیے، ٹو سکسیڈ، کامیاب ہونے کے لیے، ان کمپٹیٹیو مارکیٹس، جو مقابلے کی مارکیٹ ہے، مطلب کمپٹیٹیو مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کاروبار کے اور بھی کئی لوگ اس مارکیٹ میں موجود ہوں گے، تو اگر یہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی تو وہ دوسرے جو میل ہوں گے وہ آگے نکل جائیں گے ان سے۔ نواں جو ہے یہاں پہ پیراگراف آ گیا، یہاں تک کچھ بیریئرز تھے جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں۔ پھر آتے ہیں نیکسٹ جو 9th پیراگراف ہے، ڈسپائٹ دیز کانسٹرینٹس، ان پابندیوں کے باوجود، وومن انٹرپرینورز ان پاکستان، جو کاروباری عورتیں ہیں پاکستان میں، آر ایکٹیو، وہ سرگرم ہیں، ان رینج آف انڈسٹریز، کئی جو ہے یا مختلف جو ہے صنعتوں میں یا انڈسٹریوں میں۔ سم پاپولر ایریاز آف بزنس انکلیوڈ، کچھ مقبول شعبے کاروبار کے وہ شامل ہیں، جیسا کہ فیشن اینڈ ٹیکسٹائل، جو کپڑے کی صنعت ہے یا فیشن میں۔ وومن انٹرپرینورز ہیو لانچڈ سکسیسفل کلاتھنگ لائنز، جو کاروباری عورتیں ہیں انہوں نے شروع کی ہیں کامیاب کپڑے کے کاروبار، بوتیکس انہوں نے شروع کی ہے، اینڈ ایمبرائڈری بزنسز، یا جو کڑھائی کے کاروبار ہوتے ہیں، جو ایمبرائڈری کی ہوتی ہے، کڑھائی کی ہوتی ہے، اس کے کاروبار، دیٹ کیٹر، جو خیال کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ٹو بوتھ لوکل اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹس، جو دونوں کو دیکھتے ہیں، مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹس کو بھی، مطلب ان کی بنائی ہوئی پروڈکٹس جو لوکل مارکیٹ ہے وہاں بھی سیل ہوتی ہیں اور ان کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے بیرونی ممالک میں۔
سیکنڈ ہے فوڈ اینڈ کیٹرنگ سروسز، جو کھانا پکانے کی سروسز ہوتی ہیں وہ خدمات جو ہیں عورتیں مہیا کر رہی ہیں. مینی وومین آر ٹرننگ دیئر کلینری اسکلز، کئی عورتیں جو کلینری کہتے ہیں کھانا پکانے کی، تو جو کھانا پکانے کی مہارتیں ہیں ان کو رخ دے رہی ہیں، نیا رخ دے رہی ہیں، نئی طرف لے کے جا رہی ہیں انٹو پروفیٹیبل وینچرز، منافع بخش یا سود بخش منصوبوں میں یا کاروبار میں. ایدر تھرو ہوم بیسڈ بیکنگ، چاہے وہ گھر کے ذریعے بیکنگ ہو، کچھ کیکس بنانے ہو یا بیک کرنا ہو، کیٹرنگ یا کہیں جو ہے کھانا بنا کے بھیجنا ہو، اور مینیجنگ ریسٹورینٹس، یا جو ہے جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں ان کا انتظام سنبھالنا ہو یا ان کو چلانا ہو. ہینڈی کرافٹس اینڈ آرٹیسن شپ، جو ہنرمندی اور دستکاری ہوتی ہے. وومین پارٹیکولرلی ان رورل ایریاز، عورتیں خاص کر دیہی علاقوں میں، آر انوالوڈ ان کریٹنگ ہینڈ میڈ پروڈکٹس، وہ ہوتی ہیں شامل ہوتی ہیں بنانے میں ہینڈ میڈ ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء لائک جیولری، جیسے کہ جیولری، کارپیٹس قالینیں، اینڈ ڈیکوریٹو آئٹمز، اور جو سجاوٹی اشیاء ہوتی ہیں سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والی، وچ دے سیل ان لوکل مارکیٹس اور ایکسپورٹ، جن کو وہ بیچتی ہیں مقامی مارکیٹس میں یا ایکسپورٹ کرتی ہیں، برآمد کرتی ہیں. ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سینٹرز، وہ تعلیم دیتی ہیں اور تربیتی مراکز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. فیمیل انٹرپرنورز ہیو اسٹیبلش سکولز، جو کاروباری عورتیں ہیں انہوں نے قائم کیے ہیں سکولز، انہوں نے بنائے ہیں سکولز، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، تربیتی ادارے، اینڈ ڈے کیئر سینٹرز. ڈے کیئر سینٹرز ایسے سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ والدین اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ خواتین ان کی پرورش کرتی ہیں یا دیکھ بھال کرتی ہیں. ایڈریسنگ دی ایجوکیشنل نیڈز، جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کو حل کرتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے، ان کو حل کرتے ہوئے یا پورا کرتے ہوئے، آف دیئر کمیونٹیز، اپنے معاشروں کی. تو معاشرے میں جو تعلیم کی کمی ہے، سکولز کی کمی ہے، تو عورتوں نے اپنے جو سکولز بنائے ہیں یا انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں تو ان کے ذریعے یہ کمی پوری ہو رہی ہے. ای کامرس اینڈ ٹیکنیکل سپورٹس، ٹیک اسٹارٹ اپس، جس کا مطلب ہے ٹیکنیکل اسٹارٹ اپس. تو جو الیکٹرانک کامرس ہے، جیسے اب ویب سائٹس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں مختلف شاپنگ ویب سائٹس ہیں، جیسے دراز ہے، علی بابا ہے، تو اس طرح عورتوں نے اپنی اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں اور پروڈکٹ سیل کر رہی ہیں. ود دا رائز آف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے مینی وومین آر یوزنگ ٹیکنالوجی، کئی عورتیں جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں ٹو لانچ آن لائن بزنسز، آن لائن کاروباروں کو چلانے کے لیے، سیل پروڈکٹس وایا سوشل میڈیا، اپنی جو اشیاء ہیں ان کو بیچنے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور رن ٹیک اسٹارٹ اپس، یا جو ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں ان کو وہ چلاتی ہیں. 10واں ہے پیراگراف، وومینز انٹرپرنورشپ از ناٹ اونلی بینیفیشیل ٹو دا وومین دیم سیلز، جو عورتوں کی کاروباریت ہے وہ نہ صرف فائدہ مند ہے عورتوں کے اپنے لیے، بٹ اٹ آلسو برنگ سیورل ایڈوانٹیجز ٹو براڈر کمیونٹی، بلکہ وہ کئی جو ہے فوائد لاتی ہے یا کئی فوائد فراہم کرتی ہے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے لیے، اینڈ سوسائٹی اور سماج کے لیے. سم آف دی کی بینیفٹس انکلوڈ، کچھ جو کلیدی یا اہم فوائد ہیں وہ مشتمل ہیں، وہ شامل ہیں جو کہ نیچے دیے گئے ہیں. پہلا ہے اکنامک گروتھ، معاشی ترقی. وین وومین اسٹارٹ بزنسز دے کنٹریبیوٹ ٹو دا نیشنل اکانومی، جب عورتیں جو ہے کاروبار شروع کرتی ہیں تو وہ کردار ادا کرتی ہیں نیشنل اکانومی، جو قومی معیشت ہے اس میں، بائی کریٹنگ جابز، ملازمتیں بناتے ہوئے، کیونکہ جب کاروبار سٹارٹ کریں گی تو زیادہ سے زیادہ روزگار ملیں گے، جنریٹنگ انکم، آمدنی بناتے ہوئے، اینڈ بوسٹنگ پروڈکٹیوٹی، اور جو پیداواری صلاحیت ہوتی ہے اس کو بڑھا کر. دیز ریزلٹس ان مور ڈائنامک اکانومی، یہ جو ہے اس نتیجہ بنتی ہے اور زیادہ متحرک معیشت کا، دیٹ بینیفٹس ایوری ون، جو کہ فائدہ مند ہوتی ہے ہر ایک کے لیے. نیکسٹ ہے جاب کریشن، روزگار کی تخلیق ہوتی ہے، مطلب کہ روزگار پیدا ہوتے ہیں، جب نئے کاروبار سٹارٹ ہوں گے تو زیادہ روزگار پیدا ہوں گے. وومین انٹرپرنرز آفن امپلائی پیپل فرام دیئر کمیونٹیز، کاروباری عورتیں اکثر جو ہے ملازمت پر رکھتی ہیں لوگوں کو اپنے سماج سے یا معاشرے سے، پرووائڈنگ جاب اپرچونیٹیز، مہیا کرتے ہوئے کاروباری ملازمت کے مواقع، اینڈ ریڈیوسنگ ان امپلائمنٹ، اور بے روزگاری کو کم کرتے ہوئے، اسپیشلی فار ادر وومین اینڈ یوتھ، خاص کر دوسری عورتوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے. نیکسٹ ہے امپاورمنٹ آف فیوچر جنریشنز،
مستقبل کی جو نسلیں ہیں ان کی خود مختاری، ان کو طاقتور بنانا یا بااختیار بنانا۔ وومین انٹرپرنور سرو ایز اے رول ماڈل فار ادر وومین، جو کاروباری عورتیں ہیں وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ سرو کر رہی ہوتی ہیں، اپنی خدمات فراہم کر رہی ہوتی ہیں دوسری عورتوں کے لیے۔ اگر ایک عورت کامیاب ہوگی تو آنے والی نسلوں میں وہ عورتیں ان سے سیکھ کے، ان سے انسپائر ہو کے وہ بھی یہ کاروبار سٹارٹ کریں گی۔ بائی وٹنسنگ وومین سکسیڈ ان بزنس، کاروبار میں کامیاب ہوتی عورتوں کو دیکھ کر، ان کی گواہ بن کر ینگر جنریشن، جو نوجوان نسلیں ہیں، آر انسپائرڈ، وہ متاثر ہوتی ہیں ٹو پرسیو دیئر ایمبیشنز، اپنے جو ان کی خواہشات ہیں، آرزو ہیں، تمنا ہیں، ان کو تکمیل دینے کے لیے۔ نیکسٹ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ، معاشرے کی ترقی۔ مینی وومین انٹرپرنر سٹارٹ بزنس، کئی کاروباری عورتیں کاروبار شروع کرتی ہیں دیٹ ایڈریس لوکل ایشوز، جو حل کرتے ہیں مقامی مسائل کو، سچ ایز ایجوکیشن، جیسے کہ تعلیم، ہیلتھ کیئر، صحت، اور ایکسیس ٹو ریسورسز، یا وسائل تک رسائی۔ دس کریٹس اے پازیٹیو سوشل امپیکٹ، یہ جو ہے پیدا کرتی ہے ایک مثبت معاشرتی اثر، امپروونگ دی کوالٹی آف لائف، بہتر بناتے ہوئے معیار زندگی کو، فار پیپل، لوگوں کے لیے، ان دیئر کمیونٹیز، ان کے معاشروں میں یا سماج میں۔ نیکسٹ ہے پروموٹنگ جینڈر ایکویلٹی، جو صنفی یا جنسی برابری ہے یا مساوات ہے اس کو فروغ دیتی ہیں، تشہیر کرتی ہیں یا پروموٹ کرتی ہیں۔ وین وومین پارٹیسپیٹ ان دا اکانومی، جب عورتیں جو ہے حصہ ڈالتی ہیں اکانومی میں، معیشت میں، ایز انٹرپرنرز، ایک کاروباری ہونے کے طور پہ، دے چیلنج جینڈر اسٹیریوٹائپس، وہ جو ہے مقابلہ کرتی ہیں جو پرانے خیالات، اسٹیریوٹائپس کہتے ہیں جو دقیانوسی تصورات ہوتی ہیں، جو پرانی سوچ والے تصورات ہوتے ہیں، اینڈ پروموٹ ایکویلٹی، اور جو برابری ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، فروغ دیتے ہیں۔ تو لوگوں کی جو دقیانوسی سوچ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے لیے بنی ہیں، گھروں میں ہی اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہیں، تو ان کی سوچ کو وہ چیلنج کرتی ہیں کہ عورتیں بھی مردوں کے برابر ہیں۔ دیئر سکسیس انکریجز، ان کی جو کامیابی ہے وہ کیا کرتی ہے، باور کراتی ہے سوسائٹی، معاشرے کو، ٹو ویو ویمن ایز کیپیبل لیڈرز، کہ وہ دیکھیں عورتوں کو باصلاحیت قائد کے طور پہ، یا قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر، اس کے طور پہ، اینڈ ڈیسیجن میکرز، اور فیصلہ ساز کے طور پہ۔ انوویشن اینڈ پرابلم سالونگ، جدت اور مسائل کا حل۔ وومین آفن برنگ یونیک پرسپیکٹیوز اینڈ انوویٹیو سلوشنز، عورتیں جو ہیں اکثر لاتی ہیں، یونیک کہتے ہیں انوکھا یا منفرد، پرسپیکٹیوز نقطۂ نظر، اینڈ انوویٹیو سلوشنز اور جدتی حل، ٹو دا پرابلمز مسائل کا، دے ایڈریس تھرو دیئر بزنسز، جن کا وہ حل نکالتی ہیں اپنے کاروباروں کے ذریعے۔ دیئر وینچرز کین لیڈ ٹو نیو ویز آف تھنکنگ، ان کے کاروباری منصوبے لے کے جا سکتے ہیں یا قیادت کر سکتے ہیں نئی سوچ کے طریقوں کی طرف، امپروونگ پروڈکٹس، اشیاء کی بہتری کی طرف، سروسز، خدمات کی طرف، اینڈ ایون سوشل کنڈیشنز، اور حتیٰ کہ معاشرتی جو حالات ہیں ان کی طرف۔ 11واں ہے ڈسپائٹ دی چیلنجز، ان مشکلات کے باوجود، وومین انٹرپرنر جو کاروباری عورتیں ہیں ان پاکستان آر فائنڈنگ ویز، وہ جو ہے راستہ ڈھونڈ رہی ہیں ٹو اوورکم بیریئرز، جو رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کرنے کا، اوورکم ان پہ قابو پانے کا، ان کو عبور کرنے کا۔ مینی آف دیم، ان میں سے کئی، ہیو بلڈ اسٹرانگ سپورٹ نیٹ ورکس، انہوں نے مضبوط جو ہے سپورٹ نیٹ ورکس، مطلب کہ مدد کرنے والے نیٹ ورکس بنائے ہیں جو دوسری عورتوں کی بھی معاونت کرتے ہیں۔ کنیکٹنگ ود ادر فیمیل انٹرپرنرز، دوسری جو خواتین کاروباری خواتین ہیں ان کے ساتھ مل کے، ٹو شیئر ایڈوائس، اپنے جو مشورے ہیں ان کو شیئر کرنے کے لیے، انکریجمنٹ اینڈ اپرچونٹیز، حوصلہ افزائی کے لیے اور مواقعوں کے لیے۔ تو جب ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوگا تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور جو مختلف اپرچونٹیز آئیں گی وہ شیئر بھی کریں گی۔ دی گروتھ آف ای کامرس اینڈ آن لائن پلیٹ فارم، جو ای کامرس کی ترقی ہے اور آن لائن جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی ترقی، ہیز آلسو گیون وومین مور فلیکسیبلٹی، اس نے عورتوں کو زیادہ لچک فراہم کی ہے، allowing them to run businesses from their homes، جس نے ان کو الاؤ کیا ہے، اس قابل بنایا ہے یا اجازت دی ہے کہ وہ کاروبار سٹارٹ کریں اپنے گھروں سے، اینڈ بائی پاس سم آف دی موبلٹیز ایشوز دے فیس، اور جو کچھ جو نقل و
حرکت کا جو وہ سامنا کرتی ہیں اس کو بائی پاس کر سکیں، مطلب اس کو نظر انداز کر سکیں۔ 12 نمبر جو ہے پیراگراف ہے، دی گورنمنٹ اینڈ دی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، جو این جی اوز ہوتی ہیں، جو غیر سرکاری یا سرکاری تنظیمیں ہیں، اور آلسو پلینگ این امپورٹنٹ رول، وہ بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں ان سپورٹنگ وومن انٹرپرنورز، کاروباری خواتین کی حمایت کرنے میں، بائی پرووائڈنگ فائنینشیل ریسورسز، معاشی وسائل فراہم کر کے، ٹریننگ تربیت فراہم کر کے، اینڈ ایکسیس ٹو مارکیٹس، اور مارکیٹس تک رسائی فراہم کر کے، ود انکریزڈ ریکوگنیشن، بڑھتی ہوئی جو پہچان ہے یا جن کو معاشرہ عورتوں کو تسلیم کر رہا ہے، اس کے بڑھنے کی وجہ سے وومینز کنٹریبیوشنز ٹو دا اکانومی، جو عورتوں کا کردار ہے ٹو دا اکانومی، معیشت کے لیے، ایفرٹس آر بینگ میڈ، کوششیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، ٹو کریٹ اے مور انکلوسیو اینڈ سپورٹیو انوائرمنٹ فار فیمیل انٹرپرینورز، کے بنانے کے لیے، ایفرٹس آر بینگ میڈ ٹو کریٹ، کوششیں ہو رہی ہیں بنانے کے لیے زیادہ جامع، انکلوسیو کہتے ہیں جامع، اینڈ سپورٹیو جو معاونت کرنے والا ہو، مدد کرنے والا ہو، کہ ایسا ماحول بنایا جائے جس سے وہ ان کی سپورٹ بھی ہو اور وہ مردوں کے ساتھ مل کے یا باقی عورتوں کے ساتھ مل کے کچھ سیکھ سکیں۔ 13ویں نمبر والا پیراگراف ہے، انٹرپرنورشپ آفرز وومین دی اپرچونٹی، انٹرپرنورشپ جو ہے فراہم کرتا ہے عورتوں کو موقع، ٹو ریئلائز دیئر فل پوٹینشیل، کہ وہ جو مکمل اپنی صلاحیتیں ہیں اس کو حاصل کر سکیں، ان کا احساس ہو سکے ان کو، ویدر ان ہسٹوریکل ٹائمز، چاہے وہ تاریخی دور میں ہو یا اوقات میں ہو، آر دی ماڈرن ایرا، یا ابھی کے جدید دور میں۔ وومین انٹرپرنورز ہیو شون، جو کاروباری خواتین ہیں انہوں نے مظاہرہ کیا ہے یا دکھایا ہے، دیٹ دے کین اوورکم آبسٹیکلز، کہ وہ عبور کر سکتی ہیں رکاوٹوں کو، اینڈ لیڈ سکسیسفل وینچرز، اور قیادت کر سکتی ہیں کامیاب کاروباری منصوبوں کا، بائی سپورٹنگ وومینز انٹرپرنورشپ، جو عورتوں کی کاروباریت ہے اس کو سپورٹ کر کے، اینڈ ایڈریسنگ دی بیریئرز، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو حل کر کے، دے فیس، جن کا وہ سامنا کرتی ہیں، سوسائٹی کین ان لاک، جو معاشرہ ہے وہ کیا کر سکتا ہے، کام میں لا سکتا ہے، ان لاک مطلب ان کو کام میں لا سکتا ہے، دی پوٹینشیل آف ہاف اٹس پاپولیشن، جو اس کی آدھی آبادی ہے اس کی صلاحیتوں کو، چونکہ اب آدھی سے زیادہ آبادی عورتوں پہ مشتمل ہے، تو اس کی صلاحیتوں کو کیا کر سکتا ہے، کام میں لا سکتا ہے اگر ہم ان کی سپورٹ کریں اور ان کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو حل کریں۔ پیونگ دا وے فار برائٹر فیوچر، جو کہ بنیاد رکھے گا روشن مستقبل کے لیے۔ یہاں تک تھی اس یونٹ کی ٹرانسلیشن، وومین امپاورمنٹ تھرو انٹرپرنورشپ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔